آج ابھی اس سے پہلے کہ ہم اسٹریٹ اوے اس تک جائیں، ریسنٹ ادوار میں بھی یہ چل رہا ہے کہ جی ایران اور اسرائیل کسی بھی وقت جنگ چھیڑ سکتے ہیں، کیونکہ اسرائیل نے آٹومیٹکلی ایران کی سفارتی منازلوں پہ حملہ کر دیا ہے۔ ایران اب جوابی حملے کی تیاری کر رہا ہے، امریکہ بھی دھمکیاں دے رہا ہے۔ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ جو آپ پیشن گوئی کر رہے تھے ورلڈ وار کی، وہی ہو رہا ہے؟ نہیں، اطمینان ہو جائے، ایران اسرائیل کی کبھی جنگ نہیں ہوگی، بڑے اطمینان ہو جائے۔ اچھا، کبھی بھی جنگ نہیں ہوگی؟ یہ ان کی لفظی صرف وہ لڑائی ہے، اور اگر زیادہ تر کوئی لڑائی بھی ہو تو پریکسی وار ہو سکتی ہے، جیسا کہ حزب لبنان کو اگر وہ کچھ دے دے تو وہاں سے وہ لڑائی جھگڑا۔ ڈائریکٹ نہ اسرائیل ایران پہ کبھی حملہ کرنے والا ہے، نہ ایران کبھی ڈائریکٹ اسرائیل پہ حملہ کرے گا۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، کیونکہ یہ سوال تھوڑا سا جیو پولیٹیکلس پہ آ جاتا ہے۔ 80s کی بات تھی، جس ٹائم پہ نیا انقلاب ایران آیا تھا 1979 کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے امریکی سفارت خانے پہ قبضہ ہو گیا تھا، وہ اسٹوڈنٹس تھے، اور اس کے بعد جو ہے سلسلہ کافی چلتا رہا اور ایران پہ پابندیاں لگی، سیکشنز۔ اسی دوران جو ہے عراق اور ایران کی وار چھڑ گئی۔ اچھا، عراق اور ایران کی وار جب چھڑ گئی تو بہرحال ایران کے پاس جو تھا، چونکہ شاہ ایران کے دور میں امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اور وہ ایک طریقے سے پولیس مین کا کردار ادا کرتا تھا گلف کے اندر، اور وہ امریکی اسلحہ ان کے پاس بھی تھا، اس زمانے میں تو تھا۔ اور عراق جو تھا وہ چونکہ سوویت یونین کا الائز تھا، صدام، تو ان کے پاس اسلحہ جو ہے وہ اس کے پاس تھا، میزائل جو بھی تھے ان کے پاس۔ اس 80s کے اندر ہی انہوں نے عراق نے یہ دیکھا کہ ایران کی طرف جو اس وقت چونکہ اس وقت سینکشن لگے ہوئے تھے، کس پہ؟ ایران پہ، کہ جو میزائل فائر کیے جا رہے ہیں ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ تو امریکن ہیں، بالکل جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، تو ایران پہ تو سیکشن ہے، تو یہ، اور ایران اور امریکہ کی یہ ہے کہ بھائی بالکل ہی بائیکاٹ کرا ہوا ہے، تو کس طریقے سے جو ہے یہ ایران سے ٹریڈ کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ بات جب کھلی تو پتہ چلا کہ امریکن CIA اس زمانے میں، یہ ساری بات اب ڈاکومنٹڈ ہے، بتا رہا ہوں میں آپ کو، امریکن CIA جو ہے انہوں نے کولمبیا جو ہے کنٹری ہے، وہاں پہ چونکہ ایک ریبلز تھے، ان کو وہ کانگریس جو ہے ہتھیار فراہم کرتی تھی، تو وہ ہتھیار جو ہے امریکن CIA ڈرگس کی مانی سے وہاں سے میزائل خرید کے، اور یہ بڑا مشہور ہوا کنٹرا باغی ان کو نام سے کہا جاتا، وہ ہتھیار خرید کر جو ہے نا امریکن CIA لاتی تھی یہاں پہ لبنان کے تھرو۔ وہاں پہ ایک سعودی اس زمانے میں بہت بڑا رئیس تھا، پیسے والا، عدنان خاشقجی اس کا نام تھا، اور اس کے تھرو، اس کے ٹرکس کے تھرو جو ہے نا وہ CIA دوبارہ ایران کی طرف جاتی تھی۔ تو یہ جو امریکن مرد آباد اور یہ سارے ڈرامے بازیاں ہیں۔ اچھا، ہاں، اس کو بالکل کمفرٹیبل ہو کے آپ آرام سے سوچ جائے، ایران اسرائیل کی کوئی جنگ نہیں ہوگی، بلکہ میں کیا، آپ کا ڈاکٹر اپنا کیا نام سے، جنرل حمید گل اللہ بخشے، انہوں نے بھی کہا کہ اگر کبھی ایسی ہو گیا نا تو کہنا میری قبر پہ آ جانا، اتنا اطمینان ہے ہمیں۔ ویسے اب آلموسٹ ہو نہیں گیا، اٹیک ہو گئے دو طرف سے۔ بات سنیں، وہ باتیں یہ چھوٹی موٹی جو ہے نا، یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ حوثیوں نے باب المندب بند کر دیا، ٹھیک ہے نا، حوثی جو ہے باب المندب بند کر دیا انہوں نے، ریڈ سی کے۔ ہاں، اچھا، ان کو جو اسلحہ جو مل رہا ہے اس وقت وہ زیادہ تر رشین ہے، کہیں سے بھی آ رہا ہے لیکن ہے وہ رشین۔ اچھا، ایران جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے نا، وہاں پہ ایک راستہ نکلتا ہے مضیق ہرمز کا، اور وہ اتنا فاصلہ ہے، سمجھ لیں کہ UAE کا یا ایک ایریا ملتا ہے عمان کا، تو عمان کا بھی اس کا ایریا ملتا ہے، اور UAE کا ملتا ہے، وہ تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا۔ یہ جو ہمارے یہاں اوڑی ہوتی ہے نا، چھوٹی لانچ، جسے ہم یہاں پہ کراچی والے اوڑی کہتے ہیں، کبھی آپ نے شاید دیکھی نہیں ہوگی، اس کے تھرو آپ 1-2 گھنٹے میں ایران پہنچ جائے۔ ایران، اور یعنی ایران چاہے تو وہ راستہ بھی بند کر سکتا ہے، لیکن ایران نے کبھی نہیں بند کیا، نہ کرے گا۔ یہ ساری باتیں ہیں، ڈائلاگ ہے، اس کو ڈائلاگ کو آپ رہنے دیں۔ اچھا، ہاں، یہ رہنے دے۔ یہ پچھلے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، حقیقت TV والا ہر 2 گھنٹے کے بعد جو ہے نا وہ خبر دے رہا ہے کہ ابھی میزائل مارنے والے ایران۔ چھوڑ دیں اس بات کو۔ اچھا، جہاں میں بات کر رہا ہوں نا ورلڈ وار کی، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، وہ دین کے حساب سے میں نے آپ کو حدیث کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ اس میں آپ کے حساب سے کون نہیں، اس میں فریق مسلمانوں کا کوئی شامل ہی نہیں ہے نا۔ اچھا، وہاں پہ جو فریقین ہیں وہ دونوں عیسائی گروپ ہے، کیونکہ سورۃ مائدہ میں یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بیچ میں ہم نے عداوت ڈال دی تا قیامت تک کے لیے، اور ان کا سورۃ مائدہ میں دعویٰ جو ہے، جو حدیث کے حوالے سے کہ ان کا دعویٰ ہے، کہوں گا تو سورۃ مائدہ میں دعویٰ بھی بتا دیا کہ یہود و نصارہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے اور اس کے بیٹے ہیں۔
تو یہ دعویٰ تک آنے تک عرصہ ہے، کیونکہ دیکھیں ان کے بیچ میں جو بڑا کانفلکٹ ہے کہ وہ جنگ کیا ہے، ایک عظیم جنگ ہوں گی، یعنی فئتین تقتلان قتالا عظیما، عظیم یعنی جنگ مطلب یہ کہ جس کی نظیر نہیں ہے، نہ آگے نہ پیچھے. ایران تو اتنا پاورفل بھی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ وہ دنیا سے لڑ پڑے گا، ٹھیک ہے نا. ایک تو پہلی بات ہے اسرائیل کی چھوڑ دے، اسرائیل پہ ڈائریکٹ اٹیک کوئی بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ تو یہ بتا دوں کہ دنیا کی سیاست کا پورا محور جو ہے نا وہ یہ اسرائیل ہے، مڈل ایسٹ ہے، ٹھیک ہے. تو اس پہ ڈائریکٹ اٹیک تو کوئی بھی نہیں کرے گا، یہ تو بات صحیح ہے. لیکن جہاں تک جنگوں کا تعلق ہے نا، جو آپ نے میرا بات کیا، تو وہ جنگ ہوں گی دو بڑے کافروں کے گروہ کے اندر، اور ان کی یعنی ایک سمجھ میں بھی آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورۃ مائدہ میں ذکر کیا ہوا، اور یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کو آپس میں لڑا کے ایک دوسرے کو مزہ چکائیں گے عذاب کا. تو وہ بات سیدھی ہے. ٹھیک ہے. علامہ صاحب وہ ایسا کیوں ہے پھر ہم اس دھوکے میں ہیں کہ ایران مرد مجاہد بن کے، کیونکہ باقی عرب ممالک کے اوپر تو ہم صف ماتم بچھا چکے ہیں، کوئی بول نہیں رہا امریکہ کے خلاف، مگر سننے اور دکھنے میں یہی آ رہا تھا کہ ایک ایران ہے اور لبنان وہاں سے اور حزب اللہ اور یہ چند چیزیں جو ہیں وہ دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں فلسطین کے حق میں. یہ سب ڈرامہ چلا آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. دیکھیں ایک چیز ہم سنتے ہیں کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کی بری چیز بھی اچھی لگتی ہے، اور جب کسی سے نفرت ہو نا تو اس کی اچھی چیز بھی بری لگتی ہے. کچھ اسی طرح کی باتیں سننے کو ملی. بات یہ ہے کہ میں کوئی انالسٹ تو ہوں نہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی کا جو ہے مجھے پتہ ہے، کیونکہ میں نے وہاں اسٹوڈنٹ بن کے رہا ہوں. جس طرح کی باتیں تیجانی صاحب نے کی ہیں، یہ گراؤنڈ ریالٹی پر کبھی گئے نہیں ہیں، نہ انہوں نے دیکھا ہے، نہ انہوں نے عراق کے سفر کیے، نہ ایران کے سفر کیے. بات یہ ہے کہ ایک ملک جس نے انقلاب آیا 40 سال کے اندر، خود کو بھی اسٹیبل کرنا ہے، عوام کو بھی سنبھالنا ہے، معاشی حالات بھی دیکھنے ہیں. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اپنی کرنسی آپ لے جائیں تو آپ کو اتنے نوٹ ملتے ہیں وہاں پر. کیا کوئی ملک نہیں چاہتا کہ میری معاشی حالات بھی اچھے ہوں، میرے جو ہے وہ دوسرے معاملات بھی اچھے ہوں؟ اس مشکلات کے باوجود، ان پابندیوں کے باوجود انہوں نے اسلحہ بنایا، میزائل بنائے اور مقابلہ کیا، اور جہاں جہاں مظلوم لوگ تھے اپنی پالیسی کے تحت مظلوم لوگوں کا ساتھ دیا. آپ کچھ بھی کہہ لیں، فلسطینی صدر، فلسطینی حماس کے صدر، ان سب نے پریس کانفرنس کی ہیں، پریس کے سامنے کہا ہے کہ ہمیں مالی مدد، پیسوں کی مدد، ماضی کی آپ ان کی تمام ویڈیو دکھا لیں کہ یہ سب کی سب ایران سے ملتی ہے، اور یمنیوں کی مدد کی انہوں نے. اس کے علاوہ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ داعش ایسی خطرناک تنظیم جس کے اندر دنیا بھر کے جیلوں کے قیدی قاتل، اور اس کے ساتھ اسرائیل کی ایجنسیز، امریکن فوجی، اور انہوں نے پورے جو ہے سیریا پر کنٹرول کر لیا، اور یہاں تک کہ اصحاب کرام کی قبروں کو مسمار کر دیا، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے حرم پر لانچرز لگے، فائرنگ ہوئی وہاں پر. جی، کسی مسلمان ملک کو کوئی غیرت نہیں آئی. اصحاب رسول خدا کی قبروں کو گرایا جا رہا تھا کہ یہ شرک ہے. پتہ نہیں عجیب قسم کا ایک قانون لے کر آئے تھے، پتہ نہیں کون سا دین لائے تھے، پتہ نہیں یہ کون سی خلافت قائم کر رہے تھے، کس کی سنت پر خلافت قائم ہو رہی تھی. اتنی بڑی قوت کے ساتھ جو جمع کی گئی سیریا کے اندر، اگر وہاں پر کوئی لڑا ہے تو الحمدللہ وہ شیعان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام لڑے ہیں. اپنا پیسہ خرچ کیا، اپنا مال خرچ کیا انہوں نے، اور جانیں دی، قربانیاں دی. لیکن آپ دیکھ لیں کوئی بھی اس قربانی کو، حتیٰ اہل سنت جو شام کے ہیں وہ بھی شکریہ کرتے ہیں کہ ایران تیرا شکریہ کہ تو نے ہمیں اس داعش جیسی مصیبت سے نکالا. عراق، وہاں کے سنی لوگ جن علاقوں میں، کیونکہ شیعہ شہروں پر تو داعش کا کنٹرول نہیں تھا، سنی علاقوں پر داعش کا کنٹرول تھا، وہاں پر بھی جا کے لڑے شیعان علی، وہ ایران کے ہوں وہ یا عراق کے ہوں. ان لوگوں نے بھی کہا کہ ایران تیرا شکریہ کہ تو نے ہمیں بچایا. اور اسرائیل کے خلاف جس طرح سے کھڑا ہے اکیلا ملک، آپ زبانی خرچ کہہ لیں، کیونکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بس ایک حملہ ہو جائے اور ایران حملہ کر دے، اور یعنی
باقی سارے بیٹھ کر تماشا دیکھیں. اور یہ سعودی عرب، یہ مصر، یہ سارے ملک، فلسطین جو ہے بچے مر رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، وہاں پر کوئی کچھ نہیں بولتا. اتنی دولت، اتنا مال، اتنا آئل، اتنا پیسہ، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود مصر نے بارڈر تک نہیں کھولا اپنا کہ بھئی فلسطینی لوگ جو مظلوم آنا چاہ رہے ہیں میں ان کو پناہ دے دوں، ان کے بچے مرنا بند ہو جائیں. کسی نے کوئی کچھ نہیں کیا. یہاں پر جو ہے کوئی تبصرہ نہیں ہے، کوئی کچھ بات نہیں کرتا. حتیٰ ہم نے تو دیکھا کہ ایک ٹی وی اینکر جو ہے عرب یعنی مصری ٹی وی تھا کہ بھئی وہ ایران کیا کر رہا ہے، تو اس غصے میں آ گیا. اس نے کہا یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ ایران کیا کر رہا ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ سعودی عرب کیا کر رہا ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مصر کیا کر رہا ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ترکی کیا کر رہا ہے؟ آپ خاموش تماشائی بیٹھ کے مظلوموں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ قتل ہو رہے ہیں اور اسرائیل مارتا جا رہا ہے بم. آپ میں سب میں مل کر اتنی قوت نہیں ہے کہ زبانی اس کو دھمکی دے دیں. اب جو زبانی دھمکی دیتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، آپ بھی مل جاؤ. تسلیم تو آپ نے بھی کر رکھا ہے نا. سفارت خانے دبئی نے تسلیم نہیں کیا، سفارت خانے تو آپ نے بھی کھول رکھے، لیکن آپ یہ کام نہیں کر پا رہے. تو یہ جس طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو اپنا کتابیں لکھی گئی تھی نا ایران کے خلاف، شیعوں کے خلاف، کہ بھئی یہ جو ہے وہ شام غریبہ کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، مجھے لگتا ہے تیجانی صاحب نے وہ کتابیں پڑھی ہیں، ان کا اثر ان کو ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ اس پر وہ کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے وہ شیعہ ہیں، ان کی فقہ الگ ہے، ان کا مکتب الگ ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ان کی فقہ الگ ہے. تو یہ اپنے حساب سے بات کریں گے نا. اگر یہ کام ان کے یعنی ہم خیال لوگ کر رہے ہوتے تو پھر تو بہت اچھا ہی ہے، یعنی اس کی تعریف کرتے. لیکن بہت اچھا سوال ہے، لیکن شیعوں تو ویسے ہی جو ہے وہ سب کھار کھاتے. فرض کر لیں بہت اچھی بات کی، فرض کر لیتے ہیں، سوال بھی آپ کی طرف بنا کے رکھ دیتا ہوں. بہت اچھی بات کی انہوں نے تو ایک مطلب آخری الفاظ جو بولے ہیں نا، اس سے تو ماشاءاللہ جو ہم سمجھتے تھے کہ شیعہ کہیں کا بھی ہو، کہیں سے بھی ہو، جب تک یہ ایران میں حکومت ہے اماموں والوں کی، یہ انہی کے وفادار ہیں. کوئی سنی ہے ہم میں سے جو اس وقت جو جتنی بھی ممالک ہے اسلامی مملکت جو سے اس کا کوئی دفاع کر رہا ہے؟ آج ہم میں سے کوئی سنی؟ وہ دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں. ایک بات بتا رہا ہوں، جھوٹے منہ صحیح، پوزیشن تو چھوڑے نا آپ، جھوٹے منہ صحیح جس کو ہم کہتے ہیں، خار کھائے بیٹھے ہوئے ہم بدعا کرتے ہیں ہم رات دن. خدا گواہ ہے، میں اپنی طور پہ بات کروں، میں تہجد میں اور کوئی دعا نہیں کرتا تھا رمضان میں، صبح ان ظالموں سے جو نا اللہ تعالیٰ سے نجات کہتا تھا کہ اللہ ان حکمرانوں سے ہمیں نجات دلا. اس کے علاوہ طارق مسعود صاحب کا بیان آیا آج آپ کو، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بدعا کریں گے 27ویں شب میں حکمرانوں. کوئی سنی ایک بھی نہیں ملے گا آپ کو ارض پہ کہ اس وقت حکمرانوں کے حق میں ایک لفظ بولے الحمدللہ. ہمارے شیعہ بھائی تو پھر بھی اپنے شیعہ کیوں کہ انہوں نے صحیح کہا کہ انہوں نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے. ہاں پڑھی ہوئی ہے، ہم نے صفویوں کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے، جس نے زبردستی سنیوں کو، یہ ایران جو تھا یہ سنی مملک تھا، اس پہ حکمران سلجوکیوں کی تھی، خراسانیوں کی، اپنا جو خوارزمیوں کی تھی. اس کے بعد جب صفویوں نے لیا تو اس کے بعد زبردستی سارے سنی شیعہ ہو گئے. اچھا ہاں، یہ تاریخ اگر اٹھائیں گے تو تاریخ تو بہت کچھ ہے، لیکن ہمارا چونکہ موضوع نہیں اب تاریخ کی کتابیں اٹھا کے بیٹھوں. مسئلہ یہ سیدھا سا ہے، انہوں نے جو بات کی ہے، انہوں نے داعش بتائی. داعش کا کون سنی جو ہے نا ہم میں سے کوئی قائل ہے کہ اہل سنت و جماعت کا داعش کا کرتا ہے؟ یہاں تک تو وہابی بھی خود ان کے خلاف ہوئے ہوئے اس وقت کہ بھئی یہ تو بہت ہی اس کو تو بنایا ہی اسرائیل نے، داعش کو بنایا ہی اسرائیل نے. لیکن جو عراق میں تنظیم بنی شیعوں کی داعش کے خلاف، انہوں نے جو سنیوں کا حال کیا وہ جا کے اب عراقی سنیوں سے پوچھے. وہ تو پھر آپ اگر آپ اس مظالم پہ بات کریں گے تو بہت قصے کھلیں گے جو حال سنیوں کا انہوں نے عراق میں کر دیا ہے. اچھا ہاں، یہ بات اگر میں ہمارا چونکہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ موضوع ہے، لیکن اگر یہ موضوع ہے تو پھر آپ کھولے پھر عراق کے اندر کیا مسلمانوں کے ساتھ ہوا شیعوں نے. اور جب سے عراق کی یہ انقلابی حکومت آئی ہے تب سے اب تک 1976 میں کوئی آس پاس کا ملک نہیں ہے جس میں ایران نے دخل نہیں کیا ہے. اسلحہ دیتا ہے، پڑھاتا ہے، اور یہاں تک کہ میڈیا خرید لیتا ہے بھائی آپ کا. تو وہاں جو انقلاب اسلامی آیا، انقلاب اسلامی کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ بھائی باقی ممالک کو بھی جو ہے وہ کر دو شیعہ. اچھا، ایک تو بحث ہوتی ہے نا، اب میری ان کے ساتھ ایک طریقے ایک علمی بحث ہے. علمی بحث لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، کون جس نے وزنی بات کی، جس نے غیر وزنی بات کیا، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو ایک عوام الناس کا حق ہے. لیکن جو ایران کا شیعہ، میں خود اس پہ گواہ ہوں. میں کیونکہ میرا 26 سال میں 30 سال میں فورس میں رہا ہوں، اور میں نے خود گواہ ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ
یو ای کے اندر جو ہے نا ایران نے کیا اسلحہ بھیجا تھا اور کس نے لوگوں کو جو ہے نا وہاں پہ ٹرین کیا ہوا تھا. یہ چیزیں ہوتی رہی ہے ایران کے ساتھ, یا پاکستان میں بھی ہوئی ہے, اور یہ کب سے ایران شاہ کے دور میں نہیں تھی, یہ اس دور میں ہوئی ہے جب سے یہ ان کی حکومت آئی ہے, جو صفویوں کی حکومت میں سمجھ لوں ایک طریقے سے. تو یہ زبردست یہ کہنا کہ ایران کی اب بات ہوئی تھی اسرائیل, میں نے کہا نہیں جنگ ہوں گی ان کی آپس میں. ہاں میں نے یہ کہا کہ پروکسی وار تو ہوں گی, اور نے کہا کہ گراؤنڈ ریالٹی تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ وہی امریکہ کے خلاف جو آپ مردہ بات کرتے تھے اسی سے آپ اسلحہ لیتے تھے. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے, آپ جا کے اٹھا لیں کنٹرا باغی کا, آپ دکھیں بھی گوگل کریں آپ کو نہیں مل جائے گا ساری رپورٹ. بالکل یہ بات 80s کے اندر کھل چکی ہے. عدنان خاشقجی اسی میں تھا, وہ بھی سعودی تھا وہ. اچھا اب میں سوال کی طرف آ جاؤں واپسی کہ حضرت امام مہدی جو اینڈ آف دا ٹائمز میں تشریف لائیں گے, اگر وہ ایرانی حکومت کی سربراہی سنبھالتے ہیں تو آپ ان کو ماننے سے انکار کر دیں گے؟ یہ مسئلہ وہاں بھی ہوگا. یہ سوال جب میری طرف آئے گا نا, میں یا تو اپنی تحقیق کو رد کر کے روایتی انداز میں بیانات شروع کر دوں تو وہ تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں جب یہ وار ہوں گی نا, جب ساری جو قصے نا امام مہدی کے ہو گئے, بڑے بڑی علامتوں کے ہو گئے, یہ آخری 70 سالہ دور ہے اسلام دنیا کا, وہ اس میں بڑی علامتیں ظاہر ہو ضرور ہو جائیں گی. اس دور میں جب جائیں گے نا تو دو چیزیں پکی ہے. ایک, دنیا جغرافی طور پہ سمٹ جائیں گی. آپ جو ہے آپ جنوب شمال دنیا کے بڑے بڑے جو ایریا خود پہ وہ اس لائق ہی نہیں رہیں گے کہ دنیا اس میں رہ سکے یا آبادی ہو, ختم. ٹھیک. اور عددی طور پہ ڈیموگرافک طور پر بھی دنیا کم ہو جائیں گی. یہ دو چیزیں ہیں. اب رہے گی بات کہ مسلک کی بنیاد پہ, تو بھائی مسلک تو وہی رہے گا جو حق پر ہے. میں نے ایک مثال دے دی تھی آپ کو مطلب پہلے پروگرام میں کہ دیکھیں آخری زمانے میں وہی مسلک قائم آؤں گا, میں ابھی بھی کہتا ہوں, جس کی فکری قلبی اور روحانی تعلق جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. آپ ابھی بیٹھ کے خود ہی اپنا موازنہ کر لیں, چاہے آپ شیعہ کہلاتے ہیں, سنی کہلاتے ہیں, وہابی دیوبندی جو بھی کہلاتے ہیں, خود ہی اپنا موازنہ کر لیں کہ اگر آپ کے مسلک نے آپ کے اندر وہ چیز پیدا کی ہے جو میں بتا رہا ہوں, کیونکہ یہی ایک زندہ رہے گا, باقی خیالی ہے. آپ کہیں گے کہ جی میرا مسلک ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی قلبی و فکری تعلق رکھتا ہے کیونکہ میں اہل بیت کی طرف ہوں, ٹھیک ہے نا, تو بھائی اہل بیت بھی بری ہے آپ سے کیونکہ آپ صحابہ کو تبرہ کرتے ہیں. وہ جو 1400 سال سے ان کے ساتھ دفن ہیں ان کو آپ جو ہے نا اپنا ان کے صحابی نہیں مانتے, ان کو ان کے شیخ نہیں مانتے. تو آپ حضور کے ہجرے میں جس نے دفن کیا یا جس کے سینے میں حضور نے اپنی دنیا کی آخرت کی رحلت فرمائی, ان کو آپ نہیں مانتے ہیں, تو آپ کی روحانی قلبی فکری وابستگی کیسی ہو گئی؟